سر ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو اپنے ہمسایہ ملک کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. پچھلے 40 سالوں سے وہ خانہ جنگی اور جنگ کے ماحول میں، اور ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ یار ہمارے نیبر میں خانہ جنگی ہے، لیکن اچانک وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسا کچھ کارنامہ دکھاتے ہیں اور گاڑی انہوں نے ایجاد کی. سر اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ جو گاڑی بنی ہے نا، اس نے ایک مایوس قوم، ایک ٹوٹی ہوئی قوم، ایک جنگ زدہ قوم کے اندر ایک روح پونکی ہے. یہ صرف ایک گاڑی نہیں ہے. امید ہے آپ ہمارے ہاں آ جائیں یہ ارباب لنڈئی میں، اور یہ ہمارے جو شبہ بازار ہے ہاں سر. اور یہ ہمارے رنگ روڈ کے سائڈ پہ ایسے کاریگر ہے کہ ایسی چیز بنا کے دے دیں گے آپ کو کہ انگریز بھی کو نچوا دیں گے، پاگل کر دیں گے. ہمارے ہاں جو تیرا کا علاقہ ہے اور یہ ٹرائبل بیلٹ میں جمرو، وہ جو خیبر ایجنسی ہے، یہاں پر بہت رچ ہیومن کیپٹل ہے ویپنریز میں. بالکل ایسا ویپن آپ کو بنا کے دیں گے نا، جو ویپن بنانے کے لیے امریکہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری لگاتا ہے، یہ بنا کے دیں. صلاحیت اس خطے میں بہت ہے، کوئی بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ افغانستان کے معاملے میں اس نے جو یہ گاڑی بنائی ہے، اس نے قوم کے اندر ایک روح پونکی ہے، ان کو کڑا کیا ہے، ان کا دھیان ایک طرف لے کر آیا ہے. بالکل بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک ملک اگر 50 سال جنگی حالت میں ہو، اور پھر ان کی 3 نسلیں تقریباً 1979 میں ایک بڑی مائگریشن ہوئی افغانستان سے، اور یہ پوری دنیا میں گئی. بالکل پاکستان بھی آئی، جرمنی گئی، فرانس گئی، امریکہ گئی، کینیڈا گئے، یورپ گئے، اور پھر ایک دوسری جنریشن 1989 میں گئی. پھر ایک جنریشن جو ہے 2000 میں جو ہے وہ ملک چھوڑ کے گئے. تو افغانستان کی 3 جنریشن ان پچھلے 40-45 سالوں میں پوری دنیا میں گئے. اب ان کے بچے ادھر ہوئے، ان لوگوں نے وہاں سے پڑھا، وہاں بنے. اس میں ڈاکٹرز بھی نکلے، انجینئرز بھی نکلے، سائنٹسٹ بھی نکلے، بڑے کمال کے لوگ نکلے. لیکن وہ لوگ اس وقت اپنے ملک اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر یہ لوگ اس ایک اشارے کو سمجھ کر اپنے ملک کی طرف توجہ کر دیں، یہ افغانستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا کام. اب ظاہراً یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ گاڑی بنانا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. ہم بھی کسی ایک ورک شاپ میں بیٹھ کر کوئی ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں. بالکل یہ نسٹ یونیورسٹی جو ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ یونیورسٹیز انٹرنیشنل انجینئرنگ جو بڑے ٹیسلا کے ساتھ کام کرتی ہے، کچھ یونیورسٹیز تو ہمارے انجینئرز ایسے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے ریل گاڑی کی انجن یہاں پہ بنتی ہے. بڑا کام ہے، مشکل کام ہے، کوئی نہیں بنا سکتا. برما نہیں بنا سکتی یہ چیز، انڈونیشیا اور ملیشیا نہیں بنا سکتی. ہم نے J-17 تھنڈر بنایا ہے، بڑے ممالک نہیں بنا سکتے. بالکل. تو یہاں پر بہت رچ ہیومن کیپٹل. اس وقت افغانستان کے اندر یہ جو چیز ہوئی ہے، اب افغانستان کے نوجوانوں کو، اس کی پالیسی میکرز کو، ان کے جو تھنک ٹینک ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کو ملک میں ایک سازگار ماحول بنا کر وہ تمام ہیومن کیپٹل امپورٹ کرنا چاہیے واپس. ان کو واپس اپنے ملک میں بلانا چاہیے، تاکہ یہ پوری دنیا سے یہ لوگ اکٹھے ہو کر اپنے ملک کی تعمیر پر جب یہ لگ جائیں گے، اس کا ملک اوپر جانا شروع ہو جائے. یہاں پر بدامنی ختم ہو جائے، لوگوں کو روزگار مل جائے گا، ان کی کرنسی آسمان پر پہنچ جائے گی. ہم آئیں گے آپ کے ملک میں ویزا لینے، یہ بہت آگے چلے جائیں. افغانستان کے نوجوانوں میں ایک چیز اور آپ نے دیکھی، ان کو توڑ کے ساتھ ایک لحاظ جنگ میں دھکیلا گیا ہے. کسی حد تک میں یہ دیکھتا ہوں، میرے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے شاگرد ہیں افغانستان میں، جتنا میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں، توڑ پیدا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، جوڑ والے نہیں. افغانستان کے نوجوانوں کو یہ ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کا ازلی اور ابدی دشمن پاکستان ہے، جو نہیں ہے. بالکل. آپ کو زیادہ تر افغانستان کے نوجوانوں میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ ہائپر زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، طبیعت میں سختی ہے، افغان باقی کو سار باقی، بڑی بات. اقبال نے ان لوگوں کو بڑے ایڈریس بھی کیا ہے، اور ان کی کوالٹیز بھی. یہ بڑے بہترین لوگ ہیں، ناقابل یقین لوگ. یہ کوئی بھی کام آپ کو کر کے دیتے ہیں، اتنا پیشنٹ لوگ ہیں. لیکن اس کو حالت جنگ میں ڈالا گیا، کسی ایک ملک کے ساتھ نفرت پہ ڈالا. جو قومیں نفرت پالتی ہے نا، اس کے اندر سے لال اور موتی نہیں نکلے، دریافت اس کے اندر سے نکل ہی نہیں سکتی.
جو معاف کرنے والا ہوگا, درگزر کرنے والا ہوگا, ایک ساتھ رہنے والا احساس رکھتا ہوگا, وہ اللہ اس کے ہاتھ سے دریافت کرے گا. جیسے ابھی یہ گاڑی ان لوگوں نے بنائی, بالکل پوری قوم میں ایک جان سی آ گئی, خوشی کی لہر دوڑی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب افغانستان کی تعمیر و ترقی شروع ہو جائے گی, بشرط یہ کہ یہ توڑ والا کنفلکٹ, یہ نفرت والا کنفلکٹ, یہ اس پر جتنا میڈیا مائٹ یوز ہوا نا وہ بہت زیادہ ہے. اس میں انڈیا نے بڑا ایک رول ادا کیا. انڈیا نے ایک مووی بنائی اس وقت, کابل ایکسپریس. اگر آپ کابل ایکسپریس دیکھیں گے نا تو اس میں بڑا ان کی بڑی ایک ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ بنائی گئی افغانستان کے لوگوں کی. اس میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا کہ افغانستان کی تباہی میں پاکستان جو ہے وہ یہ ذمہ دار ہے, یا پروپیگنڈا کیا گیا ایک لیول پہ. اس طریقے سے تاریخ کو کسی حوالوں سے افغانستان کے نوجوانوں کو کسی ایک ملک کے ساتھ حالت جنگ میں ڈالنے کے لیے الٹریٹ بھی کیا. غلط کام ہوئے ہوں گے, لیکن جو اچھے کام ہوئے ہیں اس پر بات نہیں کی گئی, اور وہ تھوڑے سے غلط کاموں کو زیادہ اس کا امپیکٹ آیا. پختونخوا اور بلوچستان بھی امپیکٹ آیا. یہ گاڑی والا معاملہ بہت خوبصورت ہے, اللہ مبارک کرے ان لوگوں کے لیے. اس میں ایک نئی جان آئی ہے. یہ افغانستان کے لوگوں میں یہ احساس اب ابھر رہا ہے کہ یہ لوگ چاند پر بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ احساس ابھرنا بڑی بات. یہ میں آپ کو بولتا ہوں نا, اس میں ایک تاریخ ملالی نے رقم کی تھی. یہ برطانوی فوج اس پہ حملہ ہوا تھا, تو لوگ ڈر رہے تھے کہ برطانیہ ہے, پوری دنیا پہ حکومت ہے, کیسے لڑیں گے. لوگ دب چکے تھے. وہ ایک آواز چڑھی کہ ملالی جو ہے وہ جنگ میں گئی, چھوٹی بچی جنگ کے لیے نکلی. وہ پورے افغان اٹھتے ہیں ملالی گئی, چھوٹی بچی جنگ کے لیے گئی. اٹھ جاتے ہیں اور برطانوی فوج کے ساتھ لڑ. آج بھی برطانیہ کی تاریخ دان لگتا ہے کہ وہ لڑکی نہ اٹھتی ہم افغانستان پر قابض ہو جاتے. تو اس کے اندر ہے ایسی تاریخ, تاریخ بڑی بڑی. ہمارے پاس بھی ایسی تاریخ. تو یہ گاڑی جو ہے یہ ایک مطلب ہے, ظاہراً تو ایک معمولی اٹیمپٹ ہے. ہمارے یہاں پاکستان والے کہتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میری نظر میں اس کے پیچھے جو سیوپس ہے اور جو مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ کر رہا ہے وہ بہت قیمتی ہے گاڑی کی نسبت. بالکل سر, جو پچھلے 40-50 سالوں سے سر حال جنگ میں, اور وہ اس طرح کوئی کارنامہ کرے تو لازمی بات ہے. ایک آپ نے اس طرح ذکر کیا کہ ایک امید کی کرن ہے سر. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن لے کر آئے. دیکھو ہمارے اگر آپ کے ہمسایہ میں حالات ٹھیک نہیں ہے نا, آپ پیسفل نہیں ہے. بالکل. آپ کا ہمسایہ خوش ہے تو آپ سے چوری نہیں کرے. آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے تو تمہارے کام میں ہاتھ ہی نہیں مارے. آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ صحیح زندگی گزار رہا ہے تو کیا کام ہے اس کا آپ کی طرف آنا. ہمسایہ بے چین ہے, بے قرار ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اسے رائٹ اور لیفٹ معاشرے میں بلکہ سوسائٹی میں امپیکٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن لے کر ہے. اس کے امن آنے سے پاکستان کے اندر بہتری آ سکتی ہے.